آج کے پروگرام میں ہم شب معراج کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے اور واقعہ معراج کے مقاصد کیا تھے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی بہرام شاہد، اسلامک اسکالر ہیں، اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ سیریس اسکالر ہیں۔ سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو جوکر لاہور میں، اور ہم اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً آج کا عنوان جو ہے وہ بھی اپنے اندر ایک عجیب طرح کی سرشاری رکھتا ہے انسانی تاریخ پر، اور بلکہ مجھے یوں کہنے کی اجازت دیجیے کہ مخلوقات کی تاریخ میں اگر اسے سب سے منفرد واقعہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ مختلف زمانوں میں پروردگار عالم نے اپنی مخلوق میں انبیاء و مرسلین کی شکل میں، صالحین کی شکل میں بہت ساری لوگوں کو جو ہے وہ اپنا قرب عطا کیا، اپنی منفرد عزتیں عطا کیں، لیکن جس انداز کا قرب اور عزت افزائی اس واقعے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ملتی ہے، اس کا احوال نہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی احوال تاریخ میں ملتا ہے، نہ سرکار ختمی مرتبت کے بعد اس طرح کی منفرد قربتوں کا احوال جو ہے وہ تاریخ کے سینے کے اندر کہیں ہمیں جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اس کا منظرنامہ کچھ اس انداز میں ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اعلان نبوت فرما چکے ہیں، اور 7 برس تک مسلسل ریاضت کے بعد ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب عامت الناس کی قلوب و اذہان جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے منور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اہل مکہ جو ہیں اور ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اب یہ پیغام اس کو روکنا مشکل ہو گیا ہے، اور پھر ایک سماجی مقاطعہ جو ہے اس کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3.25 برس کے لیے جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر محصور ہونا پڑتا ہے، اور جب وہاں سے حضور باہر آتے ہیں، یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے، تو حالت یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عظیم الشان صدمے جو ہیں وہ برداشت کرنا پڑتے ہیں، جن میں محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا دنیا سے تشریف لے جانا ہے، اور جناب ابو طالب جو ہیں ان کا دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ یہ اتنا غم و اندوہ کا منظرنامہ ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احوال کو عام الحزن کہہ کے پکارتا ہے، یعنی اسے غم کا سال قرار دے دیا جاتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی کیفیت کے بعد وہ جو آپ کے چہرے اقدس کی مسکراہٹ تھی نا، وہ حقیقی معنوں میں جو آپ کا تشخص تھا، آپ کا خاصہ تھی، وہ غائب ہو گئی، اور حضور بہت جو ہے وہ خاموشی اختیار کر گئے۔ اور اسی دوران ہی طائف کا وہ دلدوز واقعہ جو ہے وہ بھی ہماری نظروں سے گزرتا ہے کہ کس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں، ان کی حقیقی اور دائمی اصلاح کے لیے جو اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم کے ساتھ وہاں کے لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس سارے منظرنامے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غم و اندوہ کی یہ کیفیت ہے کہ میرے پاک پروردگار کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر یہ جو غم و اندوہ کی کیفیت تھی، گویا دلجوئی کرنے کے لیے پروردگار عالم کو نبوت کے 11ویں برس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کرنے پڑی، سرکار دو عالم کو اپنے پاس مہمان خاص کے طور پر بلانا پڑا۔ آپ تصور کیجئے ایک ایسا منظرنامہ ہے کہ جس کے بارے میں اہل ایمان تو یقیناً اس سے سرشاری محسوس کرتے ہیں اور اس سے برکت کشید کرتے ہیں، یعنی جو دنیا بھر کے دیگر اقوام کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، ڈاکٹر جیمز پیٹر جیسے لوگ یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ یہ جو ظاہری طور پر رسول رحمت کا ایک معجزہ ہے اور ایک سفر ہے جو ایک مذہبی یعنی عنوان کے ذیل میں جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایسے ماجرا پرور جو ہے نا وہ واقعات اور حالات جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے کہ گویا انسانوں کی وہ جو فلکیات کے حوالے سے، جدید سائنس کے حوالے سے جو ایک سفر تھا، اس کا گویا باقاعدہ آغاز ہونا شروع ہوا، اور انسانوں نے باضابطہ طور پر یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا کسی کے لیے ایسی عزت افزائی کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے پروردگار عالم اسے بالاہتمام اپنے نمائندے یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے بلوائے، اور ہر منظر پر آپ کی، ہر منزل کے اوپر آپ کی اس طرح کی منفرد عزت افزائی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ تصور کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہمشیرہ ہیں حضرت ام ہانی، ان کے گھر میں تشریف فرما ہیں، وہاں سے حرم تشریف لاتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے مطابق وہاں سے پروردگار عالم اپنے محبوب رسول کو ایک معجزے کا آغاز کرتے ہوئے
وہاں سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جانے کا اہتمام کرتا ہے، آپ کے لیے براق کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور اس انداز کی یہ سواری ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ یہاں سے سفر کروایا گیا، اور پھر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ وہاں پر جو در محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھولا جاتا ہے، باب محمد سے آپ داخل ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایسے مقام پر آپ کی سواری کو باندھا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وہاں باندھتے ہیں، جو سارے انبیاء و مرسلین کے استعمال میں آنے والی تھی، اور جس کے بارے میں تاریخ میں احوال ہمیں ملتا ہے کہ مختلف انبیاء و مرسلین نے بیت المقدس کے سفر کے دوران اپنی سواریوں کو وہاں باندھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور منظرنامہ یہ ہے کہ 1,24,000 سے زائد انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ وہاں صف آ رہا ہیں، اور منتظر ہیں سب کہ اب کون وہ خوش نصیب ہے جس کی عزت افزائی کے لیے پروردگار عالم یہ فرمان جاری کرے گا اور اہتمام کیا جائے گا کہ وہ یہاں پر ان کی امامت کرے گا۔ اب تصور کیجئے، یہ ظاہری طور پر انبیاء و مرسلین کی ایک جماعت ہے جو موجود ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بہترین جماعت موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین جماعت کی امامت اور گویا نمائندگی دیتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور ان سب کی نمائندگی کیونکہ پروردگار عالم کی بارگاہ خاص کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی، تو گویا ایک طرح کی انڈورسمنٹ، ایک تائید یہاں سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سفر کروایا گیا۔ اور پھر یہ جو اگلی منزلیں ہیں، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عرش پر جاتے ہیں، دوسرے اور ہر عرش کے اوپر ایک خاص انداز میں جو انبیاء اور مرسلین ہیں وہ آپ کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی عزت افزائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی قسمت پر رش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں وہ مقرب خاص ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی ایسی قربت کے لیے منتخب فرمایا۔ بالکل مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے بڑے اچھے طریقے سے واقعہ معراج بیان کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ شب معراج کو امت مسلمہ کے لیے رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نشابر ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ دیکھیں، شب معراج جو ہے یہ عظیم معجزہ ہے اس ہستی کا جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، جس رات اللہ نے انہیں معراج عطا فرمائی۔ اور شب معراج میں صرف ایک سفر معراج نہیں ہے، شب معراج میں صرف ایک سفر نہیں ہے، یہ سمجھ لیں مسجد حرام سے شروع ہونے والا جو سفر ہے یہ اللہ سے ملاقات تک جاتا ہے، اور پھر جس طرح حضور کا یہاں سے جانا ایک کمال ہے، وہاں سے واپس آنا دوسرا کمال ہے، اور سارے اس منظر کا جو پس منظر ہے وہ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے کس انداز میں اس کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں 2 جگہ پہ ذکر ہے معراج کا، ایک جگہ پہ تو ذکر ہے سفر کے آغاز کا، اور پھر ایک جگہ ذکر ہے وہاں کے معاملات مشاہدات کا، پھر ایک جگہ پر اللہ نے حضور کی واپسی کا بھی ذکر فرمایا، قسم کھا کے ذکر فرمایا۔ اور وہاں جس آیت کے اندر جس لفظ کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سب سے پہلے لفظ سبحان، سبحان کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ بتا رہا ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کیسے گئے، کس طرح گئے، کیسے پوسیبل ہے، وہ سارے سوال ختم ہو جائیں گے لفظ سبحان سے کہ پاک ہے وہ ذات، کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگوں کے ذہنوں میں بات آ رہی ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ یہ گئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں لے کر گیا ہوں، وہ قادر مطلق ہے۔ اور پھر آگے ذکر ہے اپنے بندہ خاص کو بعبدہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاعر مشرق، مصور پاکستان، آپ لکھتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، کہ بندہ اور ہوتا ہے اور بندہ خاص اور ہوتے ہیں۔ این سراپا انتظار او منتظر، کہ جو بندہ ہوتا ہے نا یہ انتظار کرتا ہے، اور جو بندہ خاص ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ معراج کی شب حضور کی ملاقات کا انتظار کیا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جس طرح آپ نے بھی سماعت کیا حضرت ام ہانی کے ہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حتیم کعبہ میں آپ کا شق صدر ہوتا ہے۔ شق صدر کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو ہے اس کو چاک کیا، جیسے سرجری کی جاتی ہے، دل باہر رکھا،
اسے زمزم سے دھویا گیا اور جنت سے جو تشت آ رہے ہیں علم و حکمت کے وہ اس کے اندر انڈھیلے، پھر دل کو واپس اس جگہ پہ رکھا اور پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو شاید 2 ماہ کا سفر ہے، لیکن پلک جھپکنے میں وہ مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے کہاں کہاں کی سیریں ہو رہی ہیں۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار نہیں ہے، یہ رفتار اس براق کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار اس سے کہیں بڑھ کے ہے، کہیں درجے اعلیٰ ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات بیان کر دی کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو حاضر کرنے کا مقصد کیا تھا، اور انہی مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت انسانیت کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ اول اور آخر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے انبیاء اول آخر بھی آخر ہیں، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آ کر بھی اول ہیں، کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور وہاں صرف نماز پہ اکتفا نہیں ہو رہا، مسجد اقصیٰ میں تو امامت کرائی نا، لیکن مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے 3 جگہوں پر نماز اور ادا کی جا رہی ہے۔ بیت لحم میں نماز ادا کی جا رہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت ہے۔ دار الہجرہ جہاں ہجرت کر کے آنا ہے وہاں نماز ادا کی جا رہی ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے وہاں بھی نماز ادا کی جا رہی ہے۔